السلام علیکم۔ وجے کے ڈرائنگ روم میں دو مزید افراد کا اضافہ ہو چکا تھا۔ اس طرح رجنی کی خوابگاہ میں بھی اس کے ساتھ پہلے والی لڑکی کے علاوہ ایک اور لڑکی موجود تھی۔ ان لوگوں کی یہاں موجودگی کو کم و بیش 24 گھنٹے گزر چکے تھے۔ ان 24 گھنٹوں میں انہوں نے وجے اور اس کی بیوی رجنی کو مستقل اپنی نگرانی میں رکھا ہوا تھا۔ وہ سو بھی باری باری رہے تھے۔ ایک سوتا تھا تو باقی پہرے کے لیے جاگتے رہتے تھے۔ ایسے میں وجے یا رجنی کو کچھ بھی کرنے کا موقع نہیں مل پا رہا تھا۔ گھر کے مین گیٹ پر لگا تالا، بند موبائل فونز، دفتر اور اعضاء کو اپنی غیر حاضری سے متعلق بھیجے گئے پیغامات، ان سب نے مل کر انہیں گھر اور شہر میں موجود ہوتے ہوئے بھی سب کے لیے غیر حاضر کر دیا تھا، اور یہ امید نہیں کی جا سکتی تھی کہ کوئی ان کے لیے متفکر ہو کر ان کی خیریت معلوم کرنے کی کوشش کرے گا۔ وجے کو اس بات کا اعتراف تھا کہ سخت نگرانی کے علاوہ ان لوگوں کا رویہ اس کے اور اس کی بیوی بچے کے ساتھ مہذب تھا۔ رجنی کو نہ تو کوئی غلط نظروں سے دیکھتا تھا، نہ ہی کسی قسم کی فحش گفتگو کرتا تھا۔ بچے کے ساتھ ان کا رویہ مشفقانہ تھا، اور ان 24 گھنٹوں میں وہ ان کے ساتھ مانوس ہو گیا تھا، بلکہ خواتین کے ساتھ تو اس نے دوستی ہی گانٹ لی تھی۔ کبھی ایک کے ہاتھ سے کچھ کھا رہا ہوتا تو کبھی دوسری کی گود میں سو رہا ہوتا۔ کھانا پکانے اور دیگر امور میں بھی انہوں نے سارا بوجھ رجنی پر نہیں ڈال رکھا تھا، اور اس کے ساتھ اچھی خاصی معاونت کرتی تھیں۔ لیکن اس سب کے باوجود وجے انہیں اپنا دوست یا خیر خواہ تصور نہیں کر سکتا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ ان لوگوں کے اسے اس طرح یہاں گھیر کر بیٹھنے کا مطلب تھا کہ کہیں کچھ بہت غلط ہو رہا ہے یا ہونے جا رہا ہے۔ اس غلط سے باخبر رہنے کے لیے وہ ان لوگوں کی اجازت سے ٹی وی پر ہلکی آواز میں وقفے وقفے سے خبرنامہ دیکھ رہا تھا۔ ابھی تک سب ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، لیکن وہ قطعی مطمئن نہیں تھا۔ رات کے کھانے کے بعد اس نے ایک بار پھر خبرنامہ لگایا تو اس کے بدترین خدشات کی تصدیق ہو گئی۔ سکرین پر ایک جلسہ گاہ کا منظر تھا، جہاں ہر طرف افراتفری پھیلی ہوئی تھی، اور سٹیج پر سیکیورٹی اہلکار ایک طرف عوام کو اوپر آنے سے روکنے کے لیے حفاظتی حصار بنا رہے تھے، تو دوسری طرف چوڑے چکلے جسم والے اس شخص کو جس کا سفید لباس اپنے ہی خون میں تربتر ہو رہا تھا، اسٹریچر پر منتقل کیا جا رہا تھا۔ اس منظر کو پھٹی نظروں سے دیکھتے ہوئے اس نے ایک شخص کو ترنگے کے رنگوں پر مشتمل مفلر کو اٹھا کر اس خون میں نہائے ہوئے شخص کے سینے پر ڈالتے ہوئے دیکھا۔ مفلر کے رنگوں میں سرخ رنگ کے علاوہ ہر رنگ خون کے ساتھ مل کر اپنا اصل کھو چکا تھا۔ بھارتی وزیر دفاع مسٹر رام لال سینے پر گولیاں لگنے سے قاتلانہ حملے میں ہلاک۔ ماہرین کے اندازے کے مطابق گولیاں کسی سنائپر رائفل سے چلائی گئی تھیں، جن کے سیدھے دل میں پیوست ہونے کی وجہ سے مسٹر رام لال کو ہسپتال لے جا کر ٹریٹمنٹ دینے جتنی مہلت بھی نہ مل سکی۔ نیوز اینکر واقعات کی ممکنہ تفصیل بیان کر رہی تھی، ساتھ ہی اسکرین پر چلتا منظر بھی بدل چکا تھا۔ اب یہ ایک ہسپتال کے باہر کا منظر تھا، جہاں لوگوں کا جم غفیر لگا ہوا تھا۔ لوگ نعرے بازی کر رہے تھے اور ان کے انداز میں اشتعال تھا۔ تو وہ سنائپر تھا، اور تم نے اسے اس قتل کا موقع فراہم کر کے مجھے کسی حقیر چوہے کی طرح یہاں قید کر رکھا تھا۔ وجے نے غصے کی شدت سے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں اور سرخ آنکھوں سے ان لوگوں کی طرف دیکھ کر چیخا۔ اس وقت تینوں کے تینوں ہی جاگ رہے تھے اور کھانے کے بعد فراہم کیے جانے والے قہوے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ہم کچھ نہیں جانتے، ہماری ڈیوٹی یہاں لگی ہوئی ہے، اور ہم صرف اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں، ان میں سے ایک نے سنجیدگی سے اس کے الزام کا جواب دیا۔ یاد رکھنا، یہ خون تمہیں بہت مہنگا پڑے گا۔ وجے نے انگلی اٹھا کر انہیں دھمکایا۔ ہمیں یہ مہنگی قیمتیں ادا کرتے 7 عشروں سے زائد وقت ہو چکا ہے۔ یہ تم لوگ ہو جو ذرا سی چوٹ لگنے پر آوارہ کتوں کی طرح ٹیاؤں ٹیاؤں کرنے لگتے ہو۔ وجے کے جارحانہ لہجے نے دونوں فریق کو بھی زبان کھولنے پر مجبور کیا۔ بھگتنا پڑے گا، تم لوگوں کو اس کا انجام بھگتنا پڑے گا۔ وہ فی الحال ان کا کچھ بگاڑ تو نہیں سکتا تھا، اس لیے دھمکیاں دیتے ہوئے دوبارہ ٹی وی سکرین کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہاں بریکنگ نیوز کے طور پر چلنے والی اس خبر کی تفصیلات کو بار بار جزیات کے ساتھ دہرایا جا رہا تھا۔ رام لال کے جلسہ گاہ میں داخل ہونے، عوام کا جوشیلے نعروں سے اس کا سواگت، اس کی طرف سے جوابی گرم جوشی کا اظہار، اور گولی کھا کر گرنے کے مناظر، سب کچھ کیمرے کی آنکھ نے قید کر لیا تھا۔ ساتھ ساتھ سیکیورٹی کے انتظامات کے متعلق بھی تفصیل بتائی جا رہی تھی، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ رام لال کے گرد بہت زبردست حفاظتی حصار قائم کیا گیا تھا۔ لیکن کسی کا کمال تھا کہ 2 گولیاں اس حفاظتی حصار کو توڑ کر بھی رام لال تک موت کا پیام لے کر آئی تھیں۔
یہ کیسے کیا گیا تھا یہ بھی اگلے ایک آدھ گھنٹے میں واضح ہو گیا۔ تلاش کا دائرہ وسیع کرنے پر قانون نافذ کرنے والے ادارے اس زیر تعمیر کثیر المنزلہ شاپنگ مال کی عمارت تک پہنچ گئے تھے، جس کی سب سے بالائی منزل کی ایک کھڑکی سے رام لال کو نشانہ لیا گیا تھا۔ لگ بھگ 1700 میٹر کے فاصلے سے لگائے گئے نشانے کی درستگی نے سب کو انگلیاں منہ میں داب لینے پر مجبور کر دیا تھا۔ ایک نہیں دو گولیاں رام لال کے سینے میں اتاری گئی تھیں، اس لیے نشانے باز کی کامیابی کو محض اتفاق قرار نہیں دیا جا سکتا تھا۔ مذمتی بیانات میں بھی کہیں نہ کہیں نشانے باز کے لیے ستائش جھلک رہی تھی، جسے سن سن کر وجے کا خون کھول رہا تھا۔ اسے رہ رہ کر افسوس ہو رہا تھا کہ عمار کو مشکوک محسوس کرنے کے باوجود اس نے اس کے ساتھ سختی کیوں نہیں برتی تھی، اور یہ جاننے کے باوجود کہ انکل بینجامن ایک نرم اور سادہ طبیعت آدمی ہیں، ان کی ضمانت پر کیوں اسے رہا کر دیا تھا۔ اس رات وہ سونے کے لیے لیٹا تو اس سے سویا نہیں گیا۔ اس کا بس نہ چلتا تھا کہ اپنے سر پر مسلط ان پہرے داروں کو گولی مار کر وہاں سے بھاگ نکلے اور اپنے افسران کو بتائے کہ رام لال کی ہلاکت میں کس شخص کا ہاتھ ہے۔ اسے یقین تھا کہ اگر عمار سری نگر سے بھاگ نکلنے میں کامیاب بھی ہو چکا ہے تو اس کی نشاندہی کے بعد قانون نافذ کرنے والے ادارے اسے تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ لوگ بھی یقیناً یہ سب باتیں اور اس کے جذبات اچھی طرح سمجھ رہے تھے۔ تبھی بستر پر کروٹیں بدلتا وہ جب بھی آنکھیں کھول کر دیکھتا، ان میں سے دو لازماً منکر نکیر کی طرح اپنے سر پر مسلط دکھائی دیتے۔ وہ اتنے چوکنا تھے کہ اسے شبہ تھا کہ وہ پلک بھی جھپکتے ہیں یا نہیں۔ اس رات کی صبح بہت مشکل سے ہوئی۔ صبح وہ ان لوگوں کی زیر نگرانی حوائج سے فارغ ہو کر ناشتے کے لیے بیٹھا تو اچھی طرح منہ ہاتھ دھونے اور سر پر پانی ڈال لینے کے باوجود خود کو تازہ دم محسوس نہیں کر رہا تھا۔ رجنی ان کی ساتھی عورت کے ساتھ ناشتہ لے کر آئی تو بھی اس نے سر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ رجنی اس کے آگے ناشتے کے برتن رکھ کر پلٹنے لگی تو ذرا سا لڑکھڑا گئی۔ اگر وہ اسے سنبھال نہ لیتا تو شاید وہ اس پر گر ہی پڑتی۔ کیا بات ہے رجنی، طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ اس نے فکر مندی سے اس سے سوال کیا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ بھوجن کریں، رجنی نے نکاہت زدہ آواز میں اسے جواب دیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک اشارہ سا تھا جسے وجے فوری طور پر سمجھ نہیں سکا، لیکن اتنا اسے اندازہ ہو گیا کہ جیسے وہ ہر بار رجنی سے سامنا ہونے پر آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے کسی طرح اپنی مدد کرنے پر اکساتا ہے، ویسے ہی رجنی اسے کوئی پیغام دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ شریمتی جی کو لے جاؤ بہن اور انہیں آرام کرواؤ، اب ان سے کوئی کام نہ لینا۔ سب سے پہلے اپنی ساتھی لڑکی کے ساتھ عورت کے روپ میں وجے کے گھر میں وارد ہونے والے شخص نے اپنی ساتھی سے کہا تو وہ رجنی کا ہاتھ تھام کر اسے سہارا دیتی ہوئی ڈرائنگ روم سے باہر لے گئی۔ دونوں خواتین کے باہر جانے کے بعد ناشتے کا سلسلہ شروع ہوا۔ رجنی کی آنکھوں کی تحریر کو دل ہی دل میں ڈی کوڈ کرنے کی کوشش کرتے وجے نے بھی سست روی سے ناشتے کی تھالی کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ تھالی میں پوریاں، آلو کی ترکاری، سوجی کا حلوہ سلیقے سے پروسا گیا تھا اور بہت اشتہا انگیز خوشبو اٹھ رہی تھی، لیکن اس کی بھوک مر چکی تھی۔ ایک فوجی کی حیثیت سے اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ وہ اپنے فرائض کی ادائیگی میں غفلت کا مرتکب ہو۔ کھا لو مہاشے، تمہارے سوگ میں بھوکے رہنے سے رام لال واپس نہیں آ جائے گا، ان میں سے ایک نے چہکتی آواز میں اسے چھیڑا۔ وہ لوگ یقینی طور پر خوش تھے اور خود کو انجان ظاہر کرنے کے باوجود اس خوشی کو چھپانے میں ناکام تھے۔ معاذ کے مشن کی تکمیل کے لیے کچھ سرفروشوں نے وجے کو اہل خانہ سمیت یرغمال بنا رکھا تھا۔ وجے نے جھنجھلاہٹ میں ان سے سوال کیا، تمہارا کام ہو گیا، پھر کیوں تم لوگ ابھی تک میرے گھر پر قبضہ کر کے بیٹھے ہو؟ کیا چاہتے ہو تم؟ یہی کہ ٹینشن سے میرا اور میری بیوی کا نروس بریک ڈاؤن ہو جائے؟ تم میں ذرا بھی انسانیت ہوتی تو کم از کم ایک عورت اور بچے کو تو اپنے جبر کا نشانہ نہیں بناتے۔ وہ تو پہلے ہی بھرا بیٹھا تھا، اس شخص کے ذرا سے چھیڑنے پر پھٹ پڑا۔ ایسی باتیں کرتے ہوئے تمہیں اس سلوک کو یاد رکھنا چاہیے جو تم ہماری عورتوں اور معصوم بچوں کے ساتھ روا رکھتے ہو۔ ہم نے تو تم لوگوں کے ساتھ ہر ممکن نرمی برتی ہے۔ رہی ہمارے یہاں سے جانے کی بات، تو نہ ہم یہاں اپنی مرضی سے آئے ہیں اور نہ ہی مرضی سے واپس جانے کا اختیار رکھتے ہیں۔ ہمیں جیسے ہی اوپر سے حکم ملے گا، ایک لمحے کی بھی تاخیر کیے بغیر یہاں سے چلے جائیں گے۔ وہ شخص جو بھی جواب دے رہا تھا، وجے کی توجہ اس کی طرف مبذول نہیں تھی۔ وہ اپنی تھالی کے نیچے سے جھانکتی اس چھوٹی سی نوک کو دیکھ رہا تھا، جو یقیناً اس چھوٹی سی تیز دھار والی چھری کی تھی، جس کا دستہ عرصہ ہوا ٹوٹ کر الگ ہو چکا تھا۔ رجنی اس چھری کی عمدہ کارکردگی کا ذکر کرتے ہوئے کئی بار دوسرا دستہ لگوانے کا مطالبہ کر چکی تھی،
لیکن وہ اپنی مصروفیت میں اس کا یہ چھوٹا سا کام انجام دے ہی نہ سکا تھا۔ رجنی پتہ نہیں کتنے جتن سے بغیر دستے کی وہ چھری اس کی تھالی کے نیچے چپکا کر لانے میں کامیاب ہو سکی تھی، اور اب اسے اس چھری کو اپنے قبضے میں لے لینا تھا۔ دل پر جبر کرتے ہوئے اس نے تھالی کی طرف ہاتھ بڑھائے اور پورا ایک نوالا توڑا۔ نوالے کو آلو کی ترکاری میں ڈبوتے ہوئے اس کا ذہن چھری کو اپنے قبضے میں لینے کی تدبیر سوچ رہا تھا۔ ناشتہ بہت عمدہ تیار کیا ہے شریمتی جی نے۔ وہ تینوں بھی اس کے ساتھ ہی ناشتہ شروع کر چکے تھے، اور ان میں سے ایک نے بڑا سا لقمہ نگلتے ہوئے یہ تبصرہ کیا، لے تو پھر تو ہی کھا لے سارا۔ وجے نے یکدم ہی اپنی تھالی اٹھائی اور نہایت پھرتی سے آٹے کے چھوٹے سے پیڑے کی مدد سے تھالی کے پیچھے چپکائی گئی چھری کھینچ کر اپنے قبضے میں لیتے ہوئے تھالی اس کے منہ پر دے ماری۔ اس کے اب تک متعاون رویے کے بعد یہ رد عمل بالکل خلاف توقع تھا۔ اس سے پہلے کہ کوئی اپنی گن سیدھی کرتا، وجے بغیر دستے کی چھری کو مضبوطی سے اپنی گرفت میں لیے ایک جست میں اس شخص کے عقب میں پہنچ چکا تھا جس کے منہ پر تھالی ماری گئی تھی۔ مرچوں والی آلو کی ترکاری سیدھی اس کی آنکھوں میں گئی تھی، اس لیے وہ حواس باختہ سا ہو گیا تھا۔ جلن اور دکھائی نہ دینے کی مصیبتیں ایک ساتھ ہی اس پر نازل ہو گئی تھیں۔ ایسے میں وہ بے بس نہ ہوتا تو کیا ہوتا، لیکن اس کے ساتھی بھی تیز رد عمل نہیں دے سکے تھے۔ ہاتھ میں پکڑے نوالے پھینک کر ہتھیار تھامنے تک وجے بے بس ہو جانے والے ساتھی کے عقب میں پہنچ کر اس کی شہرگ پر چھری کی دھار رکھ چکا تھا۔ بغیر دستے کی پتلے سے پھل والی چھری پر اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ خود اس کی بند مٹھی سے بھی خون رسنے لگا تھا۔ اپنے ہتھیار پھینک دو ورنہ میں اس کی شہرگ کاٹ دوں گا۔ اس کا دھمکی زدہ لہجہ کسی درندے کی گراہٹ سے مشابہ تھا۔ اس صورت میں بھی تم بچ نہیں پاؤ گے، یہ مرے گا تو ساتھ تمہاری موت کے پروانے پر بھی دستخط ہوں گے۔ ان دونوں نے اس کی دھمکی کے باوجود فوری طور پر ہتھیار نہیں پھینکے تھے، اور ایک نے اپنے ہتھیار کو مزید نمایاں کرتے ہوئے اسے جتایا تھا، میں مروں گا تو اپنے من میں یہ فخر لے کر تو مروں گا کہ سنسار سے جاتے جاتے اپنے دیش کے ایک دشمن کو نرک پہنچا کر گیا ہوں۔ وہ سمجھنے سمجھانے کی حدود سے باہر نکل چکا تھا۔ ان دونوں نے مشورہ کرنے والے انداز میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ وہ ویسے بھی خون خرابے سے بچنے کے احکامات ساتھ لے کر آئے تھے، اور یہاں تو ان کے اپنے ساتھی کی جان داؤ پر لگی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، ہم ہتھیار پھینک رہے ہیں، لیکن تم ہمارے ساتھی کو چھوڑ دو۔ ان دونوں نے اپنے ہتھیار خود سے تھوڑے فاصلے پر پھینک دیے، لیکن دھیان رکھا کہ وہ وجے کی پہنچ سے دور رہیں۔ میری پتنی اور بچے کو یہاں بلواؤ۔ پہلا مطالبہ پورا ہونے پر وجے کے تناؤ میں کچھ کمی واقع ہوئی تھی، اور دوسرا مطالبہ کرتے ہوئے اس نے غیر ارادی طور پر اپنے شکار کی گردن پر چھری کا دباؤ کافی کم کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں اپنی ساتھی کو آواز دیتا ہوں۔ ان میں سے ایک نے ڈرائنگ روم کو باقی گھر سے جوڑنے والے دروازے کی طرف اپنا رخ موڑ کر منہ کھولا، لیکن اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا کیونکہ برق گوندی تھی یا شرارہ لپکا تھا، کچھ سمجھ نہیں آیا۔ اس نے دیکھا تو بس یہ دیکھا کہ وجے کی پیشانی پر ایک سوراخ نمودار ہوا، اور وہ آنکھوں میں دنیا جہاں کی حیرت اور بے یقینی لیے الٹ کر پیچھے جا گرا۔ اس کے ہاتھ میں دبی بغیر دستے کی چھری بھی چھوٹ کر تھوڑے فاصلے پر جا گری۔ سوری، مجبوری تھی۔ دروازے میں اپنا سائلنسر چڑھا پسٹل لیے کھڑی ان کی ساتھی نے یوں معذرت کی جیسے محض فارمیلٹی پوری کر رہی ہو۔ دروازہ بند کر کے واپس چلی جاؤ، لیکن فی الحال اس کی بیوی کو کچھ معلوم نہ ہونے دینا۔ ٹیم لیڈر نے اسے ہدایت دی، اور دروازہ بند ہونے کے بعد کمرے پر ایک نگاہ ڈالی۔ وجے کے حملے کا نشانہ بننے والا ساتھی خود کو مصیبت سے نکالنے کے لیے ملحقہ غسل خانے کی طرف دوڑ لگا چکا تھا، جبکہ دوسرا وجے کی لاش کے قریب کھڑا بغیر اسے ہاتھ لگائے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ یقینی طور پر زندگی کی بازی ہار چکا تھا، اس لیے تصدیق کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ہم اس کو مارنے کے حق میں نہیں تھے، لیکن در حقیقت اس کا مرنا ہمارے حق میں تھا۔ اس کی بیوی کچھ نہیں جانتی کہ ہم یہاں کیوں اور کس مقصد سے آئے تھے، اس لیے راز راز ہی رہنے کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ ہمیں مزید یہاں رکنے کی ضرورت نہیں ہے، چند گھنٹوں میں ہم یہ جگہ چھوڑ دیں گے۔ امید ہے اس وقت تک ہمارا دوست بھی محفوظ مقام پر پہنچ چکا ہوگا۔ قدر توقف سے ٹیم لیڈر نے فیصلہ سنا دیا۔ یہ فیصلہ غسل خانے سے نکلتے اس کے تیسرے ساتھی نے بھی سنا۔ اس کے بعد وہ تینوں وہاں کی صفائی میں مصروف ہو گئے۔ انہوں نے ممکنہ احتیاط کی تھی، پھر بھی جانے سے پہلے اس بات کو یقینی بنانا چاہتے تھے کہ ان کے فنگر پرنٹس یا کوئی دوسرا ایسا کلو وہاں نہ رہ جائے جسے پکڑ کر ان تک رسائی حاصل کی جا سکے۔ وہ جانتا تھا کہ بغیر ہدایت ملے اس کی ساتھی خواتین بھی یہ کام شروع کر چکی ہوں گی۔
یہ طویل قد، بھاری بھرکم وجود، جسم پر لمبے بال، انسان سے مشابہ لیکن بہت بھاری اور مضبوط ہاتھ پاؤں، اس کے سامنے برف کے فرش پر جو مخلوق گہرے سانس لیتے ہوئے ہاتھ پاؤں پھیلا کر سو رہی تھی، یہ دیکھ کر اس کے منہ سے حیرت کے مارے بس یہی ایک لفظ نکل سکا تھا: مادہ ہیں۔ کافی کم عمر تھیں جب میرے ہاتھ لگی تھیں، اب بالغ ہو چکی ہیں۔ پروفیسر ان کی طرف یوں محبت سے دیکھ کر مسکرا رہا تھا جیسے وہ اس کی اولاد ہو۔ یہ یتی ہے نا؟ سونیا نے تصدیق چاہی۔ 100%۔ وہ ایک بار پھر مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ میں فخر سا تھا۔ انبلیویبل! مجھے تو حقیقت میں ان کے وجود کا یقین ہی نہیں تھا۔ ان کے ذکر کو ہمیشہ کوئی قصے کہانی یا لوگوں کی بڑھ ہی سمجھا۔ وہ بہت غور سے پہلو بہ پہلو سوئے ان برفانی انسانوں کو جو بقول اینڈریو کے مادہ تھیں دیکھے جا رہی تھی۔ اپنے کانوں میں ان کی سانسوں کی تیز آوازیں سننے کے ساتھ ساتھ وہ سلاخوں کے اس طرف ہونے کے باوجود تنفس کے دوران خارج ہونے والی حرارت کو بھی محسوس کر رہی تھی۔ تیز حیوانی بو کا تو کوئی حساب ہی نہیں تھا۔ اس جگہ اس کے جیسے مضبوط اعصاب کی عورت کی بجائے کوئی عام سی لڑکی کھڑی ہوتی تو اس بدبو کی وجہ سے ہی چکر کھا کر گر جاتی یا ابکائیاں لے رہی ہوتی۔ ہمالیہ کے برف زاروں میں بہت سے راز پوشیدہ ہیں۔ ان میں سے ایک راز یہ بھی ہے، ایک ایسا کردار جو حقیقی سے زیادہ افسانوی نظر آتا ہے اور بس چند خوش قسمت ہی جانتے ہیں کہ یہ سچ مچ ایک حقیقت ہے۔ وہ سوئی ہوئی برفانی انسان کی ماداؤں کو بہت پیار سے دیکھتا ہوا اسے بتا رہا تھا: کیا آپ اتنے برسوں سے ان کی خاطر اس برف زار میں رہ رہے تھے؟ میری بنیادی ریسرچ تو کچھ اور تھی اور میں نے وہاں قیام اس لیے کیا تھا کہ ایک تو مجھے دنیا سے دور رہ کر یکسوئی سے کام کرنے کے لیے ایک محفوظ ٹھکانہ مل گیا تھا، دوسرے اپنے تجربات کے لیے خام مال کی دستیابی بھی عمدہ تھی۔ خام مال سے میری کیا مراد ہے تم سمجھ رہی ہو نا؟ بتاتے بتاتے اس نے سونیا سے استفسار کیا۔ زندہ انسان؟ سونیا کو اپنی سرسراتی ہوئی آواز سنائی دی۔ وہ اینڈریو کے ٹھکانے پر معاذ اور دیگر لوگوں کے ساتھ نہیں گئی تھی، لیکن اس بات کا اسے علم تھا کہ وہاں کیا پیش آیا تھا۔ ہاں، اتنی بڑی آبادی والے ہندوستان میں، جہاں بے شمار لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہوں اور حصول رزق کے لیے آئے دن اپنی جان کو خطرے میں ڈالتے رہتے ہوں، وہاں چند لوگوں کا خفیہ طور پر غائب ہو جانا کسی کے لیے معنی نہیں رکھتا۔ غائب ہونے والے کے لواحقین کے پاس عقل ہوتی ہے نہ اتنے وسائل کہ اپنے گم شدہ بندے کی بازیابی کے لیے مؤثر قدم اٹھا سکیں۔ وہ چند دن کی ناکام کوششوں کے بعد ایک بار پھر زندہ رہنے کی جنگ میں شامل ہو جاتے ہیں اور ہم جیسوں کا کام چلتا رہتا ہے۔ آپ کی ریسرچ میں یہ کب اور کیسے شامل ہوئے؟ سونیا کے پاس اخلاقیات اور انسانی حقوق پر لیکچر دینے کی کوئی گنجائش نہیں تھی، اس لیے اگلا سوال کیا۔ چند برس پہلے یہ اتفاقاً ہی ہمارے ہاتھ آ گئی تھیں۔ پہلے میرا دل چاہا کہ انہیں دنیا کے سامنے لے آؤں، پھر میں نے اپنا ارادہ بدل دیا اور انہیں بھی اپنی ریسرچ کا حصہ بنا لیا۔ ان کے مشاہدے سے مجھے یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ بے شک ان میں بولنے کی صلاحیت نہیں، لیکن یہ اچھی خاصی ذہین مخلوق ہے اور باتوں اور ہدایات کو سمجھ سکتی ہے۔ میں نے ان کے دماغ کے چند نازک آپریشن کر کے ان کی صلاحیت میں اضافہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کا سلسلہ بھی شروع کر دیا۔ اب یہ اس لائق ہیں کہ صرف بولنے سے ہی میری ہدایات کو اچھی طرح سمجھ لیتی ہیں اور اپنی بے تحاشا طاقت کے باعث ایک وقت میں کئی انسانوں کے برابر کام انجام دے سکتی ہیں۔ اینڈریو نے اس کے سوال کا تفصیلی جواب دیا۔ اصل میں اس کی حالت اس شخص جیسی تھی جو اپنے شاہکار کے سامنے کھڑا ہو اور اسے اس شاہکار کو کسی کے سامنے پیش کرنے کا موقع مل گیا ہو۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارے پاس ایسی بے شمار مشینیں ہیں جو آلریڈی ایک وقت میں کئی انسانوں کے برابر کام کر سکتی ہیں، اور پھر یہ ہیں بھی صرف دو، جو لازمی بات ہے اپنی طبعی عمر تک پہنچ کر ایک دن ختم ہو جائیں گی۔ تو پھر ان پر اس قدر سرمایہ کاری کیوں؟ اس نے وہاں لگے سیٹ اپ کی طرف اشارہ کیا۔ پہلی بات تو یہ کہ مشینیں کتنی بھی ایڈوانس ہو جائیں، اس دنیا میں انسان کا کردار یکسر ختم نہیں کیا جا سکتا۔ کسی فوجی کی ہی مثال لے لو، حکم ملنے پر یہ فوجی پہاڑ، سمندر، صحرا، جنگل اور برف پوش چوٹیوں سمیت ہر جگہ ڈیوٹی دینے پہنچ جاتے ہیں۔ ایسی جگہوں پر مشینیں ان کی معاون ضرور ہوتی ہیں، لیکن ان کے بغیر خود کچھ نہیں ہوتی۔ اب سوچو، اگر کسی برف زار میں قائم فوجی کیمپ میں انسان کی بجائے یہ مخلوق ڈیوٹی دینے لگے تو کیسا انقلاب آ جائے گا۔ انہیں عام انسانوں کی طرح اس ماحول میں سروائیول کا کوئی مسئلہ ہی نہیں۔
تو وہ سارے اخراجات بچ جائیں گے جو وہاں انسان کی بقا پر خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ لیکن یہ صرف دو۔ سونیا نے دوبارہ اپنا اعتراض یاد دلانا چاہا، لیکن پروفیسر نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم یہ کیوں سوچ رہی ہو کہ یہ صرف دو ہی رہیں گی؟ یہ بھی تو تمام جانداروں کی طرح اپنی نسل میں اضافہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ ان دو ماداؤں سے نسل کیسے آگے بڑھے گی؟ اسے پروفیسر کی عقل پر شبہ ہونے لگا۔ میں اتنے عرصے سے ان کا نر تلاش کرنے کی ہی کوشش کر رہا تھا، اور خوش قسمتی سے میری یہ تلاش مکمل ہو چکی ہے۔ مطلب ہمارے پاس ان کا نر موجود ہے؟ سونیا بھی تھوڑی سی ایکسائٹڈ ہوئی اور گردن گھما کر یوں ادھر ادھر دیکھا جیسے کسی دوسرے سیل میں نر کے نظر آ جانے کی کوشش کر رہی ہو۔ ابھی وہ یہاں نہیں ہے، لیکن بہت جلد پہنچ جائے گا۔ پروفیسر نے اس کا مقصد سمجھتے ہوئے مسکرا کر اسے اطلاع دی۔ کہاں سے آ جائے گا؟ کیا آپ کے ساتھیوں نے اسے تلاش کر لیا ہے؟ لیکن جہاں تک مجھے معلوم ہے، وہاں برف زار میں قائم آپ کا سارا سیٹ اپ تباہ ہو گیا تھا۔ وہ پرجوش ہونے کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی الجھ بھی گئی تھی۔ چین ہمیں نر یتی بھجوا رہا ہے۔ میرا چینیوں کے ساتھ معاہدہ ہو گیا ہے۔ کیا؟ اینڈریو کی دی اطلاع نے سونیا کی آنکھیں پھیلا دیں۔ چینی بہت پر اسرار قوم ہیں۔ میرے پاس سنگن تھی کہ اگر ہمیں کوئی یتی مل سکتا ہے تو صرف اور صرف چینیوں کے پاس سے۔ ان کے بخشوں اور مذہبی رہنماؤں کے پاس یتی کے حنوط شدہ جسموں اور اعضاء کی موجودگی کے بارے میں بہت سے لوگ جانتے ہیں۔ اس حقیقت کو لے کر ہی میں پر یقین تھا کہ ان کے پاس کوئی زندہ یتی بلازماً موجود ہوگا، اور دیکھو میرا یہ تیر نشانے پر لگ گیا۔ اس نے کسی بچے کی طرح کلکاری ماری۔ سلاخوں کے پیچھے سوئی ماداؤں میں سے ایک اس آواز پر تھوڑی سی ڈسٹرب ہوئی، لیکن پھر کروٹ بدل کر سو گئی۔ سجل شاہ کے برین ٹیومر کی سرجری کے لیے جس وقت ہر چینی ماہر نے ہاتھ اٹھا لیا تھا، اس وقت ڈاکٹر یوان منگ میرے پاس آیا اور مجھ سے مدد کی درخواست کی۔ جواب میں نے اس سے نر یتی کی فرمائش کر دی۔ اپنی اور اس کی لمبی چوڑی گفتگو کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بس تمہارے لیے اتنا جان لینا کافی ہے کہ میں نے اپنے پاس ماداؤں اور اس نے اپنے پاس نر یتی کی موجودگی کا اعتراف کر لیا۔ اس اصل میں چینی بھی کچھ میرے والے خطوط پر ہی سوچ رہے تھے، لیکن ان کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ مذہبی طبقہ تھا، اور وہ اپنے لوگوں سے بھی اپنے پاس یتی کی موجودگی چھپانے پر مجبور تھے۔ بدقسمتی سے انہیں ایک نر کے علاوہ کوئی دوسرا یتی مل بھی نہیں سکا تھا، اس لیے ان کے پاس ریسرچ میں آگے بڑھنے کے امکانات مزید کم تھے۔ یوان منگ اور اس کے ساتھیوں کے برفزار میں اس کیمپ کے قیام کا بنیادی مقصد ہی یتی، خصوصاً مادہ یتی کی تلاش تھا۔ اس مقصد کے لیے وہ اپنے پاس موجود نر کو بھی استعمال کر رہے تھے۔ ٹریکر اور پاؤں میں لمبی زنجیر کے ساتھ وہ اسے برفزار میں محدود وقت کے لیے چھوڑ دیتے تھے کہ شاید وہ خود اپنے کسی ساتھی کو تلاش کر لے، لیکن انہیں اس کوشش میں کامیابی نہیں مل سکی تھی۔ کیسے کیسے انکشافات ہو رہے تھے آج کی رات اس پر۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ میڈم ایکس کو فون کر کے اس کا خصوصی شکریہ ادا کرے، جس نے اسے اینڈریو کا مطالبہ تسلیم کرنے کا سختی سے حکم دیا تھا، اگرچہ اس حکم پر منوان عمل کرنے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن اس حکم کے سبب ہی وہ اینڈریو کی خوابگاہ میں پہنچ کر اس کو اس انتہا پر لانے میں کامیاب ہو گئی تھی کہ وہ اس پر پوری طرح کھل گیا تھا، اور اب ایک الگ ہی رو میں بہتا ہوا اپنی خواہش کو بھی فراموش کر چکا تھا۔ اس سائنسی کیڑے کے لیے دنیا میں ہر جذبے اور ضرورت سے اہم اس کا تحقیقی کام تھا، اور اب اس کام پر گفتگو کرتے ہوئے وہ سب کچھ فراموش کر چکا تھا۔ جب معاذ اور چینیوں نے مل کر آپ کے ٹھکانے پر حملہ کیا تھا تو اس وقت یہ دونوں کہاں تھیں؟ اس نے سوئی ہوئی ماداؤں کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ خوش قسمتی سے میں کچھ عرصہ قبل ہی انہیں وہاں سے روانہ کر چکا تھا۔ میں وہاں ان کے سلسلے میں اپنے سوا کسی اور پر مشکل سے ہی بھروسہ کر سکتا تھا، اور مجھے اپنا دوسرا تحقیقی کام بھی کرنا تھا، تو میں نے انہیں یہاں شفٹ کر دیا تھا۔ یہاں میری ایک جینیاتی ماہر سے بھی بات چیت چل رہی تھی، اور ہم ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے تجربے کے لیے متفق ہو چکے تھے۔ ٹیسٹ ٹیوب بیبی؟ وہ بھی نر کی موجودگی کے بغیر؟ وہ حیران ہوئی۔ نر صرف یتی ہی ہو یہ ضروری تو نہیں، کچھ جینیاتی تبدیلیوں کے ساتھ کسی انسان کے سپرمز بھی تو استعمال ہو سکتے تھے، کچھ اس طرح جیسے پودوں میں نئی اقسام کے حصول کے لیے گرافٹنگ وغیرہ کی جاتی ہے۔ پروفیسر اینڈریو کی آنکھوں میں ایک انوکھی سی چمک تھی۔ مائی گاڈ! سونیا نے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ میرے ساتھی کے ابتدائی تجربات اگرچہ ناکام رہے تھے، لیکن ہم مکمل طور پر نا امید بھی نہیں تھے۔ لیکن فی الحال یہ زیادہ اچھا کام ہو گیا ہے۔
کہ چینی ہمارے ساتھ اپنے نر یتی کو شیئر کرنے پر راضی ہو گئے ہیں۔ وہ اپنی کامیابی سے پوری طرح مطمئن تھا۔ چینی کن شرائط پر اتنی بڑی بات ماننے کے لیے تیار ہوئے ہیں؟ اس نے ذہن میں اٹھتا بنیادی سوال کیا۔ دیکھو، یہ کیلی ہے اور وہ شیلی۔ اس نے انگلی سے دونوں سوئی ہوئی ماداؤں کی طرف اشارہ کیا۔ کیلی چینیوں کی ہے، مطلب کیلی کے بطن سے جتنے بچے جنم لیں گے وہ ان کے ہوں گے، اور شیلی کے ہمارے۔ آگے بھی بہت سی شرائط اور باریکیاں ہیں، لیکن بنیادی شرط یہی ہے۔ اس کے الفاظ سونیا کے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجا رہے تھے، اور وہ ایسا محسوس کر رہی تھی کہ چین اور اسرائیل کے درمیان ہونے والے اس سمجھوتے میں معاذ اور اس کے ساتھی پس کر رہ جائیں گے۔ دو طاقتور ممالک کے اپنے مفادات کے لیے اکٹھے ہونے کا مطلب تھا تیسری دنیا کے ساتھ ہاتھ ہو جانا۔ تمہیں ایک مزے کی بات بتاؤں؟ جب تمہیں اس برف زار سے چین منتقل کیا جا رہا تھا تو وہ نر یتی بھی تمہارا ہم سفر تھا۔ اس کی کیفیت سے بے خبر پروفیسر اینڈریو سے بتا رہا تھا۔ مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا، میری آنکھوں پر تو وہ لوگ پٹی باندھ کر رکھتے تھے۔ اینڈریو کو یہ جواب دیتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی کہ کہیں چین نے دوستی اور اعتماد کی پٹی باندھ کر معاذ اور پاکستانی اداروں کو بھی تو اندھا نہیں بنا رکھا تھا۔ آپ لوگوں نے چینیوں سے معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی کہ وہ معاذ اور اس کے ساتھیوں کی کیوں اور کس قسم کی مدد کر رہے ہیں؟ ذہن میں پیدا ہونے والے تفکر نے اسے پروفیسر کو کریدنے پر مجبور کیا۔ مجھے سیاسی اور دفاعی معاملات سے زیادہ دلچسپی نہیں ہے۔ میں اپنے کام پر فوکس رکھنے کو ملک کی اصل خدمت سمجھتا ہوں۔ مجھے سرسری طور پر بس اتنا معلوم ہے کہ چین نے کہا ہے کہ پاکستان سے دوستی کے ناطے وہ معاذ وغیرہ کی بس اس حد تک مدد کرے گا کہ ان لوگوں کو خیر و عافیت سے واپس پاکستان پہنچا دے، یا اگر وہ خواہش رکھتے ہوں تو انہیں چین میں ہی کہیں سیٹل ہونے کا موقع فراہم کر دے۔ دوسری پارٹی نے کون سی کنڈیشن قبول کی، مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ پروفیسر اینڈریو کے جواب نے اس پر واضح کر دیا کہ چین دونوں طرف کے لوگوں سے ہی بنا کر رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ شاید یہ بین الاقوامی سیاست کی چالوں میں سے ہی ایک چال تھی کہ طاقتوروں کا ساتھ بھی نہ چھوڑا جائے اور کمزور دوستوں کو بھی بہلا کر ان سے کام نکلوایا جاتا رہے۔ میں تھک گیا ہوں اور چند گھنٹوں کے لیے سونا چاہتا ہوں تاکہ کل فریش موڈ میں اپنا ریسرچ ورک کر سکوں۔ سونیا کے اندر ہوتی پکڑ دھکڑ سے بے خبر وہ اپنی کہہ رہا تھا، اوہو، چلیں واپس چلتے ہیں۔ یوں بھی مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کی کیلی اور شیلی لائٹ اور باتوں کی آواز سے ڈسٹرب ہو رہی ہیں۔ اس نے بار بار کروٹیں بدلتی ماداؤں کو دیکھتے ہوئے پروفیسر سے کہا۔ واقعی مجھے دھیان نہیں رہا تھا، اصل میں یہ سونے کے لیے مکمل تاریکی کو پسند کرتی ہیں۔ پروفیسر نے اسے جواب دیا اور فوراً واپسی کے لیے پلٹ گیا۔ لائٹیں بند کر کے وہ لوگ جس طرح لفٹ کی مدد سے وہاں آئے تھے اسی طرح واپس اوپر پہنچ گئے اور اپنے اپنے گرم لباس سے چھٹکارا حاصل کیا۔ گڈ نائٹ ڈارلنگ، اب میں تمہیں مزید وقت نہیں دے سکتا، مجھے شدید نیند آ رہی ہے۔ وہ پروفیسر کو ہاتھ تھام کر اس کی خوابگاہ تک لے کر گئی تو وہ بستر پر گرتے ہوئے بوجھل لہجے میں بولا، کوئی بات نہیں پروفیسر، آپ جب بلائیں گے میں آپ کو خدمت کے لیے حاضر ملوں گی۔ وہ ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے وہاں سے پلٹ گئی۔ وہ پروفیسر سے معلومات کا ایک ڈھیر لے کر وہاں سے جا رہی تھی اور پروفیسر اس سے کچھ بھی حاصل نہ کر سکا تھا۔ اوہ بوائے، تم ٹھیک ہو اور خیریت سے اپنی منزل پر پہنچ گئے ہو؟ اسپیکر سے ابھرتی بینجامن کی آواز اس کے اسی ازلی خلوص میں ڈوبی ہوئی تھی جس میں معاذ نے کبھی کمی نہیں پائی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں انکل، آپ میری فکر نہ کریں اور اپنے اور آنٹی کے متعلق بتائیں کہ آپ لوگ کیسے ہیں۔ اس نے بھی جواباً خلوص کا مظاہرہ کیا۔ بینجامن جیسے مخلص شخص کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کرنے پر اسے اندر سے تھوڑی سی شرمندگی بھی تھی، لیکن کیا کرتا کہ اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ ہم بالکل ٹھیک ہیں اور پہلے ہی کی طرح لڑ بھڑ کر ہیپی لائف گزار رہے ہیں، بینجامن نے مزے سے جواب دیا تو وہ ہنس پڑا۔ تمہاری آنٹی شکایت کر رہی تھیں کہ عمار نے خواہ ہمیں ایئرپورٹ ساتھ چلنے سے منع کر دیا، ورنہ اس بہانے ایک ملاقات اور ہو جاتی۔ ایئرپورٹ تو میں آغا جان اور بی بی کو بھی ساتھ نہیں لے گیا تھا، آپ میں سے کوئی بھی ساتھ چلتا تو میرا دل زیادہ اداس ہو جاتا۔ اس نے بات بنائی، ایک طرح سے جو ہوا ٹھیک ہی ہوا، بعد میں شہر کے جو حالات ہو گئے تھے ساتھ جانے والوں کو واپسی میں بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا۔ میں نے ایئرپورٹ پر نیوز سن کر یہی سوچا تھا، کشمیر میں انڈین ڈیفنس منسٹر کی ٹارگٹ کلنگ نے تو وہاں بہت آفت ڈھائی ہوگی۔ اس نے محتاط انداز میں اس ذکر کو چھیڑا۔
कुछ मत पूछो डियर, समझो पूरे शहर में भौचाल सा आ गया था। घरों पर रेड, गिरफ्तारियां और सर्च ऑपरेशन, जाने क्या कुछ हुआ है। और अब भी हालात पूरी तरह मामूल पर नहीं आए हैं। शहर में फोर्सेस बढ़ा दी गई हैं, जगह जगह नाके लगे हैं और हर दूसरे शख्स को रोककर उसकी और उसकी गाड़ी की तलाशी ली जा रही है। बेंजामिन ने अफसोस से बताया। इतने बड़े वाक़े के बाद इतना रद्द-ए-अमल तो बनता है अंकल। हाँ, लेकिन लोगों की परेशानी पर अफसोस होता है। मुसलमान मर्दों को ख़ास तौर पर तंग किया जाता है। बेंजामिन की एक बड़ी खूबी उसकी गैर जानिबदारी भी थी। हमारी कौम इस रवैये को सहते सहते सख्त जान हो गई है। आप फिक्र ना करें, वो लोग इस बुरे दौर को भी झेल लेंगे। उसने जवाबन हकीकत हकीकत बयान की, जिस पर बेंजामिन ने भी इत्तफाक किया। आप ये बताएं कि शिपमेंट कब तक पहुंच जाएगी। ये काम हो जाए तो फिर इसी हिसाब से मैं यहाँ अपने बायर्स से मामलात तय करूँगा। बस 2 दिन की बात और है। तुम काम की ज़्यादा टेंशन मत लो और आराम से घूम फिर कर एंजॉय करो। काम तो इंसान सारी ज़िंदगी करता ही रहता है। अब एक नए मुल्क और नए शहर गए हो तो उसे एक्सप्लोर भी करो। तुम्हारी तो वैसे भी उम्र है एंजॉयमेंट की। बेंजामिन उसे मशवरा देने लगा, जिसे सुनकर वो हंस पड़ा। हंसकर टालना नहीं है, मेरी बात पर अमल भी करना है। मैं तुम्हारी तरफ से भेजे जाने वाले खूबसूरत फ़ोटोग्राफ्स का इंतज़ार करूँगा। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त के बेटे हो यंग मैन। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी खुशियों की खबरें उस तक पहुँचें, ताकि यहाँ वो और तुम्हारी माँ सुकून से रह सकें। बेंजामिन ने कहा तो उसके दिल में एक ठेस सी उठी। आगा गुल और ज़रमीना बीबी को छोड़कर आना खुद उसके लिए दूसरी बार घर और घर वालों को छोड़ने के दुख जैसा था। आप उन लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा अंकल। बेसाख्ता ही उसने बेंजामिन से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। इडियट, ये भी कोई कहने की बात है। बेंजामिन ने अपना जुमला अधूरा छोड़ दिया। पस मंज़र में वो मिसिस बेंजामिन की तेज़ आवाज़ सुन सकता था। उनके अल्फाज उसे समझ नहीं आ रहे थे, लेकिन इतना अंदाज़ा हो रहा था कि वो सख्त हिजान ज़दा हैं। वो सिलसिला मुनक़ता किए बगैर सब्र से इंतज़ार करने लगा। उसे मालूम था कि कॉल ख़त्म करने से पहले बेंजामिन उसे सूरत हाल ज़रूर बताएगा। ऐसा ही हुआ। एक बैड न्यूज़ है यार, मुझे फ़ौरन घर से निकलना होगा। बाकी बातें हम बाद में करेंगे। बेंजामिन ने एक बार फिर लाइन पर आते हुए संजीदा लहजे में उसे आगाह किया। लेकिन हुआ क्या है? उसने धड़कते दिल से सवाल किया। वो विजय नहीं था, मेरे दोस्त का बेटा, जो इंडियन आर्मी में मुलाजमत करता था। उसे किसी ने कत्ल कर दिया है। लेकिन क्यों? उसने बेसाख्ता पूछा, क्योंकि वो जानता था कि विजय का कत्ल मंसूबे का हिस्सा नहीं था। डिटेल नहीं मालूम, बस इतना पता चला है कि उसे उसके घर में ही कत्ल किया गया है। उसकी वाइफ बेचारी फ़िलहाल ट्रॉमा में है तो ठीक, पर कुछ बता नहीं पा रही। चलें ठीक है, आप इस मामले को देखें, हम फिर दोबारा कभी बात कर लेंगे। उसने कहते हुए फ़ोन बंद कर दिया। इतना उसे अंदाज़ा था कि विजय का कत्ल किसी नागुज़ीर वजह से ही हुआ होगा, और इसके लिए वो वजह जानना ज़रूरी नहीं थी। उसे अपना सारा फोकस अब यहाँ रखना था। इस ख्याल के साथ ही उसने अपनी मेज़ की दराज से एक फ़ोल्ड किया हुआ पोस्टर निकालकर अपने सामने फैलाया। पोस्टर पर एक सुनहरी सी मोमबत्ती बनी हुई थी, जिससे रोशन शुआएं फूट रही थीं। इन शुआओं का साइज़ मुख्तलिफ था, लेकिन इनमें से हर एक के सिरे पर एक अंग्रेज़ी हरूफ तहज्जी दर्ज था। इन हरूफ को मिलाकर पढ़ने पर वेलकम का लफ्ज़ बन रहा था। उसने पोस्टर उठाया और दफ्तर से बाहर निकलकर शीशे के दरवाजे पर चिस्पा कर दिया। बज़ाहिर ये एक आम सा लफ्ज़ था, जो किसी भी कारोबारी दफ्तर के बाहर आने वाले गाहकों के लिए लिखा जा सकता था, लेकिन उसने इस पोस्टर को यहाँ गाहकों की बजाय अपने दोस्तों के लिए लगाया था। उसने उन्हें इत्तला दे दी थी कि वो इसराइल के शहर हीफा में मौजूद है। समंदर के शोर के साथ लैला वहबी के ऊंचे सुर मिलकर अलग ही समा बांध रहे थे। वो जितने जज्ब से गा रही थी, सुनने वाले भी इतना ही डूब कर सुन रहे थे। समंदर की नम हवा में गोया सैकड़ों पैमाने उलट दिए गए थे, जो हाजरीन को मदहोश किए दे रहे थे। शहरियार और महबानों पर माहौल और लैला की आवाज़ मिलकर असरअंदाज हो रहे थे, लेकिन वो बाकी हाजरीन और सामाईन की तरह मदहोश होने के लिए नहीं आए थे। उन्हें अपना तयशुदा प्रोग्राम करना था, और शायद जिमी वॉकर का भी कोई प्रोग्राम था, जो यूं उनकी मेज़बानी पर तुल गया था, जैसे वो उसकी दावत पर ही तो इसराइल आए थे। अब भी वो बहुत जिम्मेदारी से उन्हें उनकी क़यामगाह से यहाँ तक लाया था, और अब खुद गाने के बोलों पर सर धुन रहा था। मेरे पेट में शदीद दर्द हो रहा है। महफिल का रंग बहुत गाढ़ा हो चुका था, जब अचानक महबानों ने शहरयार का शाना हिलाकर उसे बताया।
شور کی وجہ سے اسے اپنی آواز خاصی بلند رکھنا پڑی تھی۔ ارے وہ کیوں؟ کیا کچھ الٹا سیدھا کھا لیا تھا؟ وہ اس کی طرف متوجہ ہوا، فکر مندی سے پوچھا۔ مجھے لگتا ہے وہ فلافل جو ہم نے شام میں کھائے تھے، شاید وہ مجھے ہضم نہیں ہو سکے، اس نے تکلیف میں ڈوبی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ فلافل کی بجائے کچھ اور کھا لو، لیکن تمہاری ہی ضد تھی کہ فلافل ہی کھانے ہیں۔ شہریار کے لہجے میں محسوس کی جانے والی بیزاری تھی۔ آپ مجھے تانے ہی دیتے رہیں گے یا مرض کا علاج بھی ڈھونڈیں گے؟ مہبانوں نے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتے ہوئے خفگی کا اظہار کیا۔ اب اس اجنبی شہر میں تمہیں رات کے اس وقت علاج کے لیے کہاں لے کر جاؤں؟ اس نے جھنجھلاہٹ کا مظاہرہ کیا۔ صاف لگ رہا تھا کہ اسے یہ خوبصورت محفل چھوڑ کر کہیں جانے کے خیال سے کوفت ہو رہی ہے۔ ایکسکیوز می، کیا میں آپ لوگوں کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ جمی، جو کہ بظاہر موسیقی میں گم تھا، اچانک ان کی طرف رخ کر کے مخاطب ہوا۔ جی نہیں، وہ شکریہ۔ شہریار نے اس کے یوں مخاطب ہونے پر گڑبڑاہٹ کا مظاہرہ کیا۔ میں آپ لوگوں کی مدد کر سکتا ہوں، یہاں قریب ہی ایک اچھا ہسپتال ہے، میں آپ کو وہاں لے چلتا ہوں، اس نے پیشکش کی۔ نہیں نہیں، آپ ہمیں ہسپتال کا نام اور لوکیشن بتا دیں، ہم خود وہاں چلے جائیں گے، شہریار جلدی سے بولا۔ تکلف کی کوئی بات نہیں ہے، آپ دونوں ہمارے ملک میں مہمان ہیں اور مجھے آپ کی مدد کر کے خوشی ہوگی، لیکن مجھے آپ کو اتنی خوبصورت محفل سے اٹھا کر لے جانا مناسب نہیں لگ رہا۔ شہریار نے تذبذب کا مظاہرہ کیا۔ مہبانوں ان کی آپس کی بحث سے بے نیاز پیٹ پر ہاتھ رکھے آہستہ آہستہ کراہ رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، کوئی بھی تفریح کسی انسان کی صحت سے بڑھ کر اہم نہیں ہو سکتی، جمی نے رسان سے جواب دیا اور پھر حتمی لہجے میں بولا، آئیے میرے ساتھ۔ ٹھیک ہے، ہم چلتے ہیں، لیکن اس شرط پر کہ آپ ہمیں ہسپتال تک پہنچا کر خود واپس یہاں آ جائیں گے۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو ہمیں گلٹ رہے گا کہ ہماری وجہ سے آپ کی تفریح خراب ہوئی۔ اگر آپ کی یہی ضد ہے تو چلیں، ہم ایسا ہی کر لیں گے، لیکن پلیز اب چلیں تو صحیح۔ مجھے لگ رہا ہے خاتون کی تکلیف بڑھتی جا رہی ہے۔ اس نے مہبانوں کے چہرے کے بگڑتے زاویوں سے نتیجہ اخذ کیا۔ اس بار شہریار بنا کسی ہی لہجت کے تیار ہو گیا اور مہبانوں کو سہارا دے کر پارکنگ میں کھڑی جمی کی کار گاڑی تک لے گیا۔ وہاں سے ہسپتال کا راستہ چند منٹ سے زیادہ کا نہیں تھا۔ تھینک یو سو مچ مسٹر واکر۔ گاڑی ریم بیم ہسپتال کے سامنے رکی تو شہریار نے مسکراتے ہوئے جمی کا شکریہ ادا کیا۔ وہ اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا تھا جبکہ مہبانوں پچھلی نشست پر تھی۔ اٹس اوکے دوست، اگر تم چاہو تو میں تم لوگوں کے فارغ ہونے تک یہاں انتظار کر سکتا ہوں، جمی نے اپنی پیشکش دہرائی۔ بالکل نہیں، شہریار نے پرجوش لہجے میں کہتے ہوئے خامخواہ ہی ڈیش بورڈ پر مکہ مارا۔ مکہ خاص زاویے سے مارا گیا تھا جس کے نتیجے میں گلو کمپارٹمنٹ ایک جھٹکے سے کھل گیا اور اندر رکھا ہوا ریوالور نیچے پھسلا۔ یہ شہریار نے یوں اچھلنے کی اداکاری کی جیسے ریوالور کی بجائے سانپ برآمد ہو گیا ہو۔ یہ تو بس ایسے ہی، جمی نے جھک کر ریوالور اٹھانے کی کوشش کی، لیکن شہریار زیادہ پھرتیلا ثابت ہوا۔ خاصا مہنگا لگتا ہے، ریوالور کو الٹ پلٹ کر دیکھتے اس نے ستائشی لہجے میں تبصرہ کیا۔ ہاں بس شوق تھا تو خرید لیا، اسے اندر رکھ دو۔ پولیس کی کوئی پیٹرولنگ کار اس طرف آ نکلی تو بلا وجہ اسلحے کی نمائش پر ایشو بن جائے گا۔ جمی کے انداز میں ہلکی سی گھبراہٹ تھی، اور چونکہ یہ اسلحہ میرے ہاتھ میں ہے تو میں ہی جلدی پھنسوں گا، خطرناک، شہریار نے کہتے ہوئے جلدی سے ریوالور کو واپس اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ جمی نے بے ساختہ ہی ایک اطمینان بھری سانس لی، اور یہی وہ لمحہ تھا جب اس کی پوری توجہ شہریار پر مبذول پا کر مہبانوں نے پیچھے سے اس پر حملہ کیا۔ کلوروفارم میں بھیگا ہوا رومال اس کی ناک پر رکھ کر اسے دنیا و مافیا سے بے خبر کرنے کے بعد اس نے ایک نظر گاڑی سے باہر ڈالی۔ رات کا وقت ہونے کی وجہ سے باہر زیادہ رش نہیں تھا، لیکن روشنی اچھی خاصی ہو رہی تھی۔ جمی کی گاڑی کے شیشے رنگین نہ ہوتے تو گاڑی میں ہونے والی کارروائی باہر کسی کی نظر میں آ جاتی۔ اصل میں گاڑی کے شیشے ٹینٹڈ ہونے کی وجہ سے ہی انہوں نے یہ منصوبہ بنایا تھا اور اس کے پہلے مرحلے سے بخیر و خوبی گزر بھی گئے تھے۔ آؤ اب اندر چلتے ہیں، باقی کی کارروائی کرنے والے خود کر لیں گے۔ شہریار نے پہلے جمی کے بے ہوش ہونے کا اطمینان کیا، پھر ریوالور نکال کر اس پر سے اپنی انگلیوں کے نشانات صاف کرنے کے بعد اسے واپس اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے اپنے ہاتھوں میں باریک جھلی نما دستانے چڑھائے اور جمی کو ڈرائیونگ سیٹ سے کھینچ کر ہٹانے کے بعد خود اس کی جگہ لے لی۔ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے یہ کام انجام دینا مشکل تھا،
لیکن کسی نہ کسی طرح انجام پا ہی گیا۔ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہی اس نے گاڑی دوڑا دی، کیونکہ اندیشہ ہو چلا تھا کہ اتنی دیر ہسپتال کے باہر کسی گاڑی کے کھڑے رہنے پر سیکیورٹی سٹاف میں سے کوئی متوجہ نہ ہو جائے۔ وہاں سے روانگی کے 5 منٹ بعد ہی اسے ایک ایسے مقام پر جہاں سناٹا بھی تھا اور کیمروں کی غیر موجودگی کا اطمینان بھی، اس نے گاڑی روک دی اور 3 بار مختصر سا ہارن دیا۔ نتیجے میں اندھیرے سے ان کا ایک آدمی برآمد ہوا اور مؤدبانہ حکم کا انتظار کرنے لگا۔ پہلے تو اسے سیٹ سے ہٹا کر پیچھے شفٹ کرنا ہے، شہریار نے اسے بتایا، پھر خود بھی مدد کے لیے نیچے اتر آیا۔ جیمی کو پچھلی سیٹ کے پائیدان میں فکس کر کے شہریار نے پہلے کی طرح فرنٹ پیسنجر سیٹ سنبھالی اور اس کا نووارد مددگار ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ گاڑی کا رخ ان کی قیامگاہ کی طرف تھا، گاڑیوں نے وہاں اتار کر آگے بڑھ گئی۔ انہوں نے جاتی ہوئی گاڑی کی طرف دیکھ کر یوں ہاتھ ہلائے جیسے کسی اچھے دوست کو رخصت کر رہے ہوں۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ منظر کسی کیمرے کی قید میں آ جائے گا اور یہی ان کا مقصد تھا۔ جیمی واکر کی تلاش شروع ہوتی اور ڈھونڈنے والے ان تک پہنچتے تو ان کے پاس سنانے کے لیے ایک سادہ سی کہانی موجود تھی۔ میوزیکل شو کے دوران تانیہ کو پیٹ میں درد محسوس ہوا۔ جیمی اصرار کر کے انہیں ہسپتال لے کر گیا، لیکن ہسپتال پہنچنے تک درد خود بخود ٹھیک ہو چکا تھا۔ اس نے اور جیمی نے اصرار کیا کہ بے شک درد ختم ہو گیا ہے، لیکن مناسب ہوگا کہ ایک بار معائنہ کروا لیا جائے۔ تانیہ راضی نہیں ہوئی۔ اس کا استدلال تھا کہ یہ معمولی گیسٹرک پین ہے، جو شاید فلافل کھانے کی وجہ سے ہو گیا تھا۔ اب وہ بالکل ٹھیک تھی اور اسے علاج کی قطعاً ضرورت نہیں تھی۔ جیمی اور وہ اسے کچھ دیر تک سمجھاتے رہے کہ احتیاطاً ایک بار ڈاکٹر کو دکھا لینا ہی مناسب ہوگا، لیکن وہ دو مرد مل کر بھی اکیلی خاتون کو قائل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ رام بام ہسپتال کے باہر اتنی دیر تک گاڑی کھڑی رہنے کا یہ ایک اچھا جواز تھا۔ آگے جیمی اور اس کی گاڑی کے ساتھ کیا کیا جاتا، جیمی سے صفِ دشمناں کے متعلق کیسے معلومات حاصل کی جاتی، یہ ان کا مسئلہ نہیں تھا۔ انہیں بس ہر حاصل شدہ معلومات سے فائدہ اٹھا کر اپنا کام انجام دیتے رہنا تھا۔ سنہری موم بتی نے روشن ہو کر خوش آمدید کا پیغام دے دیا ہے۔ سونیا نے کوریئر سے موصول ہونے والا لفافہ کھول کر اس میں موجود طے شدہ کاغذ نکال کر کھولا تو پورے ورق پر لکھا یہ اکلوتا جملہ پڑھ کر اس کا دل دھڑک اٹھا۔ وہ آ گیا تھا، وہ بالآخر آ گیا تھا، جس کا انتظار اس نے اپنوں کے ہاتھوں بے پناہ تشدد سہتے ہوئے بھی ترک نہیں کیا تھا۔ سنہری موم بتی، ملنے والے پیغام سے حاصل ہونے والی خوشی کو ایک بار پھر محسوس کرنے کے لیے اس نے دوبارہ پیغام کو پڑھنا چاہا، لیکن اب حرف مٹنا شروع ہو چکے تھے۔ وہ ایک گہری سانس لے کر رہ گئی۔ اس جادوئی روشنائی کی خصوصیات سے وہ اچھی طرح واقف تھی۔ یہ روشنائی پاکستان کے ایک نوجوان سائنسدان نے ایجاد کی تھی۔ خفیہ مراسلات کی ترسیل اور ثبوتوں کو ضائع کر دینے کے حوالے سے یہ ایک زبردست شے تھی۔ رابطوں کے جدید طریقوں کے درمیان یہ قدیم انداز کی ایجاد اس اعتبار سے بہت انوکھی اور مفید تھی کہ جدید ضابطوں کو پکڑنے کے لیے جدید ہی طریقہ کار موجود تھے، جبکہ اس روشنائی کی یہ خصوصیت تھی کہ ایک بار تحریر مٹنے کے بعد دوبارہ کسی طور نہیں پڑھی جا سکتی تھی، کاغذ پر سے اس کا وجود ہی ختم ہو جاتا تھا۔ اسی خصوصیت کی وجہ سے اس ایجاد کو پبلک نہیں کیا گیا تھا۔ یہ کون سا لو لیٹر لے کر بیٹھی ہوئی ہو تم؟ ابھی وہ ملنے والے پیغام کے زیر اثر دھڑکنوں کی اتھل پتھل ہی سنبھال رہی تھی کہ آہٹ سی محسوس ہوئی اور میڈم ایکس اندر داخل ہوئی۔ اس کی تیز نظروں نے سونیا کے ہاتھ میں موجود کاغذ اور میز پر پڑا لفافہ فوراً ہی تاڑ لیا تھا۔ میری زندگی میں لو لیٹرز کی گنجائش کہاں؟ ہمیں تو لوگ کورے کاغذ بھیج کر ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ اس نے روشنائی اڑ جانے کے باعث بالکل کورا ہو جانے والا کاغذ میڈم ایکس کے سامنے کیا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے کاغذ ہاتھ میں لے کر الٹ پلٹ کیا اور تعجب سے پوچھا۔ شاید کسی نے مذاق کیا ہے، آج کی ڈاک سے ہی موصول ہوا ہے، نہ لفافے پر بھیجنے والے کا نام پتہ ہے اور نہ ہی کاغذ پر کوئی تحریر۔ اس نے شانے اچکاتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن یہ تمہارے نام ہے، اگر یہ مذاق بھی ہے تو سوچنے کی بات ہے کہ وہ کون ہے جسے تمہاری یہاں موجودگی کا علم ہے۔ اس کے شانے اچکانے سے میڈم ایکس بات کو ایسے ہی جانے نہیں دے سکتی تھی۔ آپ جانتی ہیں میرے لوگوں سے ذاتی تعلقات نہیں ہیں، اس لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ میرے کسی جاننے والے کی حرکت ہو۔ ایسے میں یہ دو باتیں ہی سوچ سکتی ہوں، اول یہ کہ یہ کوئی ایسا شخص ہے جو مینٹلی مجھے ڈسٹرب کرنا چاہتا ہے، یا پھر دوسری بات یہ کہ میری آزمائش کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی تلخی در آئی تھی۔
ایسا کچھ نہیں ہے، تم غلط سمت میں سوچ رہی ہو۔ تمہیں اس انداز سے سوچنے کے بجائے غور کرنا چاہیے کہ کون ہے جو تمہاری یہاں موجودگی سے واقف ہے اور تمہیں یہ سادہ خط بھیج کر یہ بات جتانا چاہتا ہے۔ میڈم ایکس نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ مجھے تو جارج پر ہی شک ہے۔ وہ میرے ہاتھوں ماضی میں اٹھائی گئی ہزیمت کو بھول نہیں سکا ہے اور اب موقع ملنے پر بدلہ لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ اپنے موقف پر اڑی رہی۔ ٹھیک ہے، میں جارج کو بھی چیک کر لوں گی، لیکن دوسرے زاویے سے بھی تحقیق ضروری ہے۔ تم یہ خط میرے حوالے کر دو، میں اسے لیب میں چیک کرواؤں گی۔ میڈم ایکس نے لفافے سمیت خط اس سے لے لیا۔ یقیناً وہ یہ ٹریس کروانے کی بھی کوشش کرتی کہ یہ خط کس جگہ سے اور کس نے پوسٹ کیا ہے۔ سونیا کو اس طرف سے کوئی فکر نہیں تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اسے وہ خط بھیجنے والے بھی احمق نہیں تھے۔ انہوں نے بھی خود کو پوشیدہ رکھنے کے لیے پورا اہتمام کیا ہوگا۔ پروفیسر کے ساتھ تمہارے معاملات کیسے چل رہے ہیں؟ وہ تم سے مطمئن ہے یا نہیں؟ اب رابیل نے خود گفتگو کا رخ موڑ دیا۔ وہ مجھ سے بہت خوش ہے اور ہماری بہت اچھی دوستی ہو گئی ہے، اس نے فخریہ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ گڈ، مجھے معلوم تھا کہ تم میری بات سمجھ لو گی۔ پروفیسر اسرائیل کا سرمایہ ہے اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس کی قربانیوں کے صلے میں اسے وہ سب دیں جس کی وہ خواہش رکھتا ہے۔ اس کے جواب نے میڈم ایکس کو خوش کر دیا۔ ہم بھی تو بچپن سے جان ہتھیلی پر لیے پھر رہے ہیں، ہمارے لیے کوئی صلہ نہیں ہے کیا؟ سونیا کی زبان پر شکوہ آیا۔ تمہیں دنیا کی ہر آسائش میسر ہے، اس کے سوا کیا صلہ چاہتی ہو؟ رابیل نے اسے گھورا۔ آسائش نہیں، خواہش کی بات ہو رہی ہے۔ آج تک کبھی کسی نے پوچھا ہی نہیں کہ تمہاری کوئی خواہش ہے بھی یا نہیں۔ ایک حسرت تھی جو لبوں پر آ گئی تھی۔ وہ لڑکا معاذ ہے نا تمہاری خواہش، میں جانتی ہوں کہ زبان سے لاکھ انکار کرنے کے باوجود تمہارے دل میں اس کے لیے نرم گوشہ موجود ہے۔ میڈم ایکس ذرا سا آگے کی طرف جھکی اور دونوں کوہنیاں میز پر جماتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ سونیا جواب میں خاموش رہی۔ میری طرف سے تمہیں اجازت ہے کہ اسے ڈھونڈ کر اپنا متی بنا لو، میری طرف سے تم پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ باوجود یہ کہ وہ ایک مسلمان ہے، اس نے بھی اس بار ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں اور چیلنج کرنے والے انداز میں پوچھا۔ ہاں، باوجود یہ کہ وہ ایک مسلمان ہے، اگر ایسی کوئی گنجائش نکل سکتی تھی تو آپ نے میرے باپ کے لیے کیوں نہ نکالی؟ رابیل کا اثباتی جواب اس کے لبوں پر سوال لے آیا۔ اس لیے کہ وہ ایک دھوکے باز انسان تھا، اس نے مجھے پانے کے لیے سچ کچھ مجھ سے چھپائے رکھا۔ معاذ کا تو سب کچھ پہلے ہی ہم پر کھلا ہوا ہے، بس ایک بار وہ ہمارے آگے ہتھیار ڈال دے، پھر ہم خود اسے اپنی پسند کے سانچے میں ڈھال لیں گے۔ اس کوشش میں آپ لوگ پہلے ہی منہ کی کھا چکے ہیں۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، ہم نے اسے اچھا خاصا ٹرین کر لیا تھا، لیکن تمہاری بے پرواہی اور حماقت نے اسے ہمارے ہاتھوں سے نکال دیا۔ میڈم ایکس نے جوابی طعنہ مارا۔ مجھے موقع ملا تو اس غلطی کا مداوع کر دوں گی، لیکن کیا آپ اسے تلاش کرنے کے لیے مجھے پاکستان واپس جانے کی اجازت دیں گی؟ وہ جاننا چاہتی تھی کہ جس طرح چینیوں نے یتی کے معاملے میں پاکستان سے بالا ہی بالا اسرائیل کے ساتھ معاملات طے کر لیے ہیں، کیا وہ معاذ کے بارے میں بھی کوئی سنگن دے چکے ہیں؟ اس لیے گھما پھرا کر ایسا سوال کیا جس سے اندازہ ہو سکے کہ میڈم ایکس کو معاذ کی موجودہ پوزیشن کا علم ہے یا نہیں۔ تم نے تو اسے آخری بار چین میں دیکھا تھا، پھر اسے ڈھونڈنے پاکستان کیوں جانا چاہتی ہو؟ سوال کے جواب میں سوال آیا۔ لازمی سی بات ہے، جس طرح چین نے پاکستان سے میرا تبادلہ کر لیا تھا، ایسے ہی معاذ اور اس کے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ بھی کیا ہوگا۔ وہ لوگ چین کے بھلا کس کام کے تھے؟ ایسے میں چین کے لیے یہی بہتر ہوگا کہ ان قیدیوں کو پاکستان کے حوالے کر کے باہمی دوستی اور اعتماد کے رشتے کو مزید مضبوط کر لیا جائے۔ اس کے پاس اپنے جواب کی منطق موجود تھی۔ اچھا تجزیہ ہے، لیکن فی الحال میں فوری طور پر یہ وعدہ پورا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ ملک بہت نازک صورتحال سے گزر رہا ہے اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے پوری طرح چوکنے رہ کر اپنے دفاع پر توجہ مرکوز رکھیں۔ معاذ سمیت تیسری دنیا کے مسائل کو بعد میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ میڈم ایکس کے الفاظ اس کے لیے چونکا دینے والے تھے، اس لیے فوراً پوچھا، کیسی نازک صورتحال؟ مجھے تو سب کچھ پہلے ہی جیسا نظر آ رہا ہے۔ نظر آنے اور ہونے میں فرق ہوتا ہے۔ ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ اندر ہی اندر کوئی کھچڑی پک رہی ہے۔ ہمارے اکابرین بھی بھرپور جواب دینے کے لیے تیاریوں میں مصروف ہیں۔ ایسے میں ہمارا چوکنا رہنا بہت ضروری ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی بات پر بھی نظر رکھنا پڑے گی۔ آپ تو ڈرانے والی باتیں کر رہی ہیں،
ڈریں گے تب ہی تو لڑنے کی تیاری رکھیں گے۔ ہم اسرائیلیوں نے پیدا ہوتے ہی لڑنے کی تیاریوں کے سوا دیکھا ہی کیا ہے؟ ہم تو اسکولوں میں بھی اپنے بچوں کو ہتھیار چلانا سکھاتے ہیں۔ سونیا آج کل بات بات پر تلخ ہونے لگی تھی۔ لڑنا پڑتا ہے، انسان کو اپنے حقوق کے لیے لڑنا ہی پڑتا ہے۔ میڈم ایکس نے غصے سے میز پر ہاتھ مارا، اور شاید دوسروں کے حقوق غصب کرنے کے لیے بھی۔ سونیا زیر لب بڑبڑائی، جو کہنا ہے زور سے کہو رابیل گرجی۔ میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ آخر ہم کب تک لڑتے رہیں گے؟ جب تک اپنے مقابل کو دیوار سے نہیں لگا دیتے، بلکہ میں تو کہوں گی کہ جب تک زمین میں دفن نہیں کر دیتے۔ صرف اسی صورت میں ہم ایک مکمل، پرامن، خوشحال اور ترقی یافتہ اسرائیل کا خواب پورا کر سکیں گے۔ خوشحالی اور ترقی تو اب بھی ہے۔ امن کے لیے متقابلین سے صلح اور معاہدے کر لیں، اس نے تجویز پیش کی، جو میڈم ایکس کو قطعاً پسند نہیں آئی، اور ناک چڑھا کر بولی، ہم پوری دنیا پر حکومت کرنے کا سوچ رہے ہیں، اور تم ہمیں معمولی کیڑے مکوڑوں سے امن معاہدے کرنے کی تجویز دے رہی ہو۔ مجھے لگتا ہے تیسری دنیا کے ممالک میں طویل عرصہ رہنے سے تمہاری سوچ بھی تیسرے درجے کی ہو گئی ہے۔ میں نے صرف ایک رائے پیش کی تھی، یہاں کون سا میرے مشورے سے پالیسیز تیار کی جاتی ہیں؟ سونیا نے منہ بنایا۔ پالیسیز بنانے والے بڑے دماغ ہوتے ہیں، ہمیں صرف اپنے اپنے دائرہ کار میں رہ کر ان پالیسیز کو کامیاب بنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ میڈم ایکس نے اسے نصیحت کی۔ شاید وہ اور بھی کچھ کہتی، لیکن پھر اس کے فون کی بجتی گھنٹی نے اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ اس نے کال وصول کی اور دوسری طرف کی بات سننے لگی۔ درمیان میں ایک آدھ مختصر سوال بھی کیا، جس سے سونیا صورتحال کا درست اندازہ نہیں لگا سکی۔ بس تاثرات سے اتنی بات سمجھ میں آئی کہ کہیں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، میں دیکھ لیتی ہوں اس مسئلے کو، ویسے بھی میں یہاں حیفا میں ہی ہوں۔ اس نے کہہ کر فون بند کیا تو سونیا کو اپنی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پایا۔ ہمارا ایک ایجنٹ ہے جمی واکر، یہ ان لوگوں میں سے ہے جو اسرائیل آنے والے غیر ملکیوں پر نظر رکھتے ہیں۔ جمی بھی تانیہ اور مراد نامی ایک جوڑے کو چیک کر رہا تھا۔ جوڑے کا میزبان یروشلم کا ایک معتبر گھرانہ ہے، اور ان کی سرگرمیوں کے متعلق بھی یہی اطلاع ملی تھی کہ وہ اہم مقامات کی زیارت اور سیر و تفریح میں اپنا بیشتر وقت گزار رہے ہیں۔ جمی کی رپورٹ کے بعد ایک طرح سے اس جوڑے کو کلیئر سمجھ لیا گیا تھا، لیکن اب اطلاعات ہیں کہ جمی ان کے پیچھے ہی آیا تھا۔ 2 دن معمول کے مطابق اس نے اپنی خیریت کی اطلاع بھجوائی، لیکن تیسرے دن اس کی طرف سے کوئی رپورٹ نہیں آئی ہے، جس کی وجہ سے ہیڈ کوارٹر کو تشویش ہے۔ میڈم ایکس نے اسے جو تفصیل بتائی، اسے سن کر اس کا دل دھڑک اٹھا۔ تانیہ اور مراد اس کے لیے اجنبی کردار نہیں تھے، اور ان کا اس طرح نظروں میں آ جانا اس کے لیے باعث تشویش تھا۔ میں حیفا مختصر دورے پر آئی ہوں۔ پروفیسر اینڈریو کے علاوہ ایک آدھ مزید اہم افراد سے میٹنگ کر کے مجھے آج ہی واپس جانا ہے، اس لیے خود اس معاملے کی نگرانی نہیں کر سکتی۔ تم چیک کر لو اس معاملے کو، اور مجھے میری واپسی سے پہلے رپورٹ کرو۔ آپ فکر نہ کریں، میں دیکھ لوں گی اس معاملے کو۔ وہ خوش ہو گئی کہ یہ معاملہ اس کے ہاتھ میں آ گیا ہے، اور وہ بچت کی کوئی راہ نکال سکتی ہے۔ میری اس وقت پروفیسر سے ملاقات طے ہے، تم انہیں اطلاع کر دو کہ میں پہنچ چکی ہوں۔ اس کی یقین دہانی کے بعد رابیل نے اس موضوع پر مزید بات کرنے کے بجائے اپنی آمد کا مقصد بیان کیا۔ مجھے تو انہوں نے ایسی کوئی اطلاع نہیں دی۔ سونیا حیران ہوئی۔ مصروفیت میں بھول گئے ہوں گے، تم یاد دلا دو، میڈم ایکس نے جواب دیا۔ جی ٹھیک ہے۔ اس نے پروفیسر سے رابطہ کیا، اور اس کی طرف سے تصدیق ہونے پر رابیل سے بولی، ٹھیک ہے، آپ ملاقات کے لیے جا سکتی ہیں، لیکن اس سے پہلے رولز کے مطابق آپ کو اپنے پاس موجود ہتھیار یا کوئی بھی ضرر رساں شے میرے حوالے کرنا ہوگی، اور اسکیننگ سے بھی گزرنا پڑے گا۔ یہ ایسے مطالبات تھے جن کو سن کر ایک پل کے لیے رابیل کا چہرہ سرخ پڑ گیا، لیکن پھر وہ مسکرائی اور اس کا شانہ تھپک کر بولی، گڈ، اچھے کام کے لیے اسی پروفیشنلزم کی ضرورت ہوتی ہے۔ سونیا جواباً صرف مسکرا کر رہ گئی۔ کون ہو تم، اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ جمی نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے شخص کی طرف الجھن زدہ نظروں سے دیکھا اور کچھ نروس سے انداز میں سوال کیا۔ تم اتنے دنوں سے ہمارے دوستوں کے پیچھے خار ہو رہے تھے، ہم نے سوچا کہ تمہیں مزید زحمت سے بچا لیں اور خود تمہیں اپنے پاس بلا کر وہ سب بتا دیں جو تم جاننے کے لیے مارے مارے پھر رہے ہو۔ سامنے والے کا اطمینان قابل دید تھا۔ میں سمجھا نہیں تمہاری بات، میں بھلا کیوں کسی کا پیچھا کروں گا؟ میں تو بس ایک عام سا سرکاری ملازم ہوں۔ جمی نے تجاہل سے کام لیا۔ بالکل درست کہا تم نے مسٹر واکر، تم جیسے سرکاری ملازمین اسرائیل میں عام ہی ہیں۔
ایسے ملازمین رکھنا ان حکومتوں کی مجبوری بن جاتی ہے جو غاصب ہوں اور زبردستی کسی زمین پر قابض ہو کر بیٹھے ہوئے ہوں۔ جمی کے سامنے بیٹھے ہوئے جوان کی آنکھوں میں طنز تھا۔ تم مجھ سے یہ سب کیوں کہہ رہے ہو؟ میں نے تمہیں یا کسی بھی دوسرے شخص کو نقصان نہیں پہنچایا ہے، الٹا مجھے ہی دھوکے سے یہاں لا کر اس حال کو پہنچا دیا گیا ہے۔ اس نے اپنی کرسی کے ہتھوں اور پایوں سے بندھے ہوئے ہاتھ پیروں کی طرف اشارہ کیا۔ ایسا صرف اس لیے ہوا ہے مسٹر واکر کہ ہم نے تمہیں اس کا موقع ہی نہیں دیا، ورنہ تم تو مسلسل موقع کی تلاش میں تھے کہ ہمارے دوستوں کا کوئی کمزور پہلو ہاتھ لگے اور تم انہیں انویسٹیگیشن کے نام پر اپنے کسی ٹارچر سیل میں پہنچا دو۔ موجودہ صورتحال سے واضح ہو گیا ہے کہ تمہارے دوست سچ مچ مشکوک کردار کے حامل ہیں۔ میں نے ان کے ساتھ ہمدردی کی اور انہوں نے مجھے یہاں پہنچا دیا۔ جیمی کو تھوڑا سا طیش آ گیا۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ تم ایک اسرائیلی جاسوس ہو جو اسرائیل آنے والے شریف لوگوں کو پریشان کرتے ہو۔ ویسے یہ تو بتاؤ کہ میرے دوستوں کو تم نے کس بنیاد پر مشکوک پایا؟ اپنی چھٹی حص کے اشارے پر جیمی بے ساختہ ہی بول پڑا، پھر غلطی کا احساس ہونے پر زبان دانتوں تلے دبا لی۔ جاسوسوں کی چھٹی حص عموماً بہت تیز ہوتی ہے۔ تم سچ مچ غلط نہیں تھے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا داؤ پہلے چل گیا، نتیجتاً اب تم یہاں ہو۔ یہ سب تمہیں بہت مہنگا پڑے گا، جیمی نے اسے دھمکایا۔ ہم اس مہنگے سودے کے لیے تیار ہیں۔ وہ ذرا سا آگے جھکا اور جیمی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ جیمی نے اسے اپنے لیے چیلنج سمجھتے ہوئے خود بھی جواباً ایسا ہی کیا، لیکن جلد ہی اسے ایسے لگنے لگا کہ مقابل کی آنکھوں کی چمک لیزر شعاؤں کی طرح اس کے اندر تک اترتی چلی جا رہی ہیں۔ اس نے پلکیں جھپکا کر خود کو اس طلسم سے آزاد کروانے کی کوشش کی، لیکن اسے تاخیر ہو چکی تھی اور وہ کسی جال میں آئی ہوئی مچھلی کی طرح تڑپ کر رہ جانے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔